والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم اہل اسلام عزیزم غلام مصطفیٰ دے بھائی انہوں نے اس اج دی محفل دا اہتمام کیتا ہے ایویں اللہ انہوں نے نظر عطا فرمائے انہوں اللہ تعالی جزائے خیر نال نوازے اور اپنی پاک بارگاہ وچوں انہوں نے برکتاں نصیب فرمائے عزیزم جڑی میں آیت پڑھی ہے بڑیاں مشہور سورہ قرآن پاک دی او دیاں آیات نے وتی اللہ فرماتا ہے مینوں تین دی قسم والزیتون اور زیتون دی قسم ہے وطور سینین اور طور سینہ دی قسم ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امین شہر دی جس موضوع سے میں بات کرنی ہے وہ ہے بلد الامین باقی آیات برکت واسطے پڑھیاں نے شروع تو سورت تو پڑھ کرتی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ جس مقصد تے جس جگہ تے گل کرنی ہے وہ ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ عزیزان محترم جملہ یاد کر لو کہ نسبتاً نال تاثیر بدل جاتی بندے دے شہر دی نسبتاً نال تاثیر بدل جاتی ہے مثلا جنہوں خالق کہہ رہے ہیں نا بالا دل امین اس نو لوگ پہلے کہتے سن یسرب قرآن میں بھی آیا یسرب کا مطلب ہے بیماریاں دا گھر جتھوں بیماریاں نکل دی ہون مدینہ طیبہ ہے اتھو دی خاک وچ بھی شفا ہے مدینے دی خاک وچ شفا ہے عزیزم اس بدلاؤ دی تبدیلی دی وجہ کیڑی لوڑ ہوندی ہے بوتلاں والا پانی لینے تے بوتلاں نہر تو پانی بڑا مزیدار جی اینو پرا کرے اینو
گھنٹہ جو ایک باری صحیح کر لیں گے عزیزم تو شہر دا نام سی یسرب ہن خاک شفا ہے اتنے کو سپرے ہویا ہے بھئی اتھو دیاں بیماریاں نکل گئی نہیں بس ایک گھڑی آئی رب نے کرم فرمایا تے اس شہر وچ آمنہ دے لال دی جلوہ گری ہو گئی واہ میرے سونیا میں تیرے تو صدقے جاواں تسی جیڑے شہر وچ قدم دھر دیو اللہ اس شہر دی تاثیر بدل چھڑدا ہے عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دے والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وغادر بلد آج اس شہر دی برکت دائے عالم ہے آج اس شہر دی پیار تے وقار دائے عالم ہے کائنات دا کونا کونا جتے سرکار دے امتی وسدے نے انہاں دے دلوں وچ سرکار دا پیار وسدا ہے بھائیا سنو ہے میری گل سنو درویشو اے رمز ہے بس ذہن وچ رکھنا تے خیال دی توجہ میری طرف رکھنا درمیان وچ دنیا نہ لیونا گل یار دی ہوندی پئی ہے یار دی گل ہون دیو تسی توجہ میرے ال رکھو دیوانیاں نو دنیا نال غرض نہیں ہوندی دیوانیاں دی نظر یار تے ہوندی عزیزان محترم میرے نبی پاک سرکار نے دعا فرمائیے جڑے بندے حسنین میاں مدینے شریف جانتے ہیں مدینے شریف وہ جدو مدینے شریف الگڈی ٹورے تو انہوں نے دلان میں دھڑکنا تبدیل ہو جاتے سونے سجنا تینوں گل سمجھا رہے ہیں میرے حضور مکے شہر چو نکلے تھوڑا جیا مکے تو باہر آکے رب سونے دی بارگاہ وچ دعا فرمائیے اللہ سونے مینو مکہ شہر بڑا پیارا لگدا ہے بھائی صاحب مکہ حضور نو بولو چاہ مکہ حضور نو مکہ سانے بھی پیارا لگتا ہے کیونکہ میرے نبی پیارا لگتا ہے جنہوں مکہ پیارا نہ لگے وہ دا دل وچ ایمان کمزور ہے یا رسول اللہ میں آپ تو قربان ہو جاؤں سائیں فرما دینے اللہ سونیا میں نو مکہ بڑا پیارا لگتا ہے تیرا حکم ہو گیا ہے مکہ نہیں رہنا رب دا قرآن گواہ وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
ابا مینوں مکہ شہر بڑا پیارا لگدا ہے کیویں پیارا نہ لگے مکہ او شہر اس نو رب دا قرآن فرما رہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ہے سچا ہوں تھکے پہ بہرحال میں تواڈے بان تے بھی راضی ہوں تواڈے تو نام ہی بھلی وے لیکن ایک جانمن آپ نو یاد رکھنا چاہیے کہ تسی صرف بیٹھے ہو اسی بیٹھے نہیں اسی تے ٹرے ہیں ٹرے بھی ہاں تے بیان بھی کیتے نے دو ترائے تے مڑ تواڈے کول اپنے ہاں تسی صرف بہ بہ کے تھکے پے ہو مڑ کو جو ساڈے لو بھی ویکھ کے ایک باری زبان اللہ اس گل تے بھی آگ چھڈو بے تیرے شاباش شور کی ضرورت نہیں ہوتی نہ شور دی ڈیمانڈ ہوتی ہے تسی شور زیادہ کرو نا توجہ دی ضرورت ہے تو محبت نال جڑی زبان اللہ کی نا زبان اللہ وہ ہوندی ہے جس بندے دکھ نہ لگے تے میں باں سر تے دری رکھے تے آل آل پائی وہ دا رون بھی کو رون ہوندا ہے رون بھی ہوندا ہے جن دلوں آندا ہے تے جڑا ونگارواں رون ہوندا ہے اوندا کوئی فائدہ نہیں ہوندا سمجھ آ گئی نا سبحان اللہ بھی وہ جڑی عقیدت نال نکلے تے عقیدت نال اودوں نکلدی ہے جدوں سمجھ آوے جدوں توجہ کیتی ہوے بھئی یہ بندہ کی کہہ رہا ہے عزیزان من مکہ و شہر جس نو پہلی واری بنیاد تے آباد اللہ دے نبی حضرت ابراہیم رکھیے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اس بمانا اذکر فرمایا یاد کیجئے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کرو جدو میرا نبی ابراہیم تے اسماعیل اس کعبے دیاں دیواراں اونچیاں کرتے پہ کعبہ او شہر مکہ او شہر ہے جس شہر نو اللہ فرما دے ان اول بیت فدی للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین مکہ و شہر جس نو اللہ تعالیٰ فرما دے جدی شان چلا فرما دے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى عزیزان دی وقار ایک کوئی عام شہر نہیں اے او پاک رب دا شہر ہے جدی شان چلا فرما دے اِلَّا الصَّفَا والمروة من شائر اللہ مکہ و پاک شہر جدی شان جرب فرمانے اذا قضیتم من عرفات واذکروا اللہ عند المشعر الحرام محترم آپ کی توجہ ہے اے مشعر حرام حضیران علی وقار مکہ و شہر جتے مسجد خیف کی نام ہے مسجد خیف جتے اللہ دے 70 نبیان نمازہ پڑھیانے 70 انبیاء دیا مدارانے حضیران علی وقار ایو مکہ شہر جتے مسجد البیع ہے جتے اللہ دے محبوب نبی دی ہاتھ تے مدینے والے صحابہ نے پہلی باری آکے بیعت فرمائی آئی توجہ ہے جناب دی
مکہ عام نہ سمجھا کرو، کچھ بندے بڑے اس حوالے نال بے وقوف جے ہوندے نے، وہ آندے جی مکہ بھی چنگا ہے پر سان تے سوال کوئی نہیں آتا۔ میں کہ تو بے ایمان جن مکے مزہ نہیں آتا۔ مکے رب سونے دا گھر ہے اور میرے نبی پاک سرکار دا گھر ہے، اور حضور نے مکے وچ اپنی زندگی دے 53 سال گزارے، مدینے 10 سال گزارے، ظاہری حیات دے 53 سال حضور نے مکے وچ گزارے۔ مکے دی کیڑی پہاڑی تے کیڑی تھاں اسی جتھے میرے سونے محبوب دے پیر نہ لگے ہون دے، سبحان اللہ۔ عاشقاں تو پوچھتے عاشق فرماندے نے ایو مکہ ہے جدیاں وادیاں وچ، جدے کھیت کھلیان وچ رب دا یار بکریاں چراؤندا رہیا ہے۔ کسی عاشق نے آکھے عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں لایا، قدم قدم تے میں سجدے دیوا، جتھے بکریاں یار چرائیاں۔ ساڈے کو نات خان جڑے نا تے خطیب تے نقیب انہاں دے چالے کچھ بڑے عجیب ہیں۔ ماں دی شان بیان کر سن تے ابے دا نام نہ لے سن، ہاں مدینے دیاں گلاں کرن دے تے مکے دا نام نہ لے سن۔ بھئی تسی کیسے لوگ ہو جنہاں نوں یہ سمجھ نہیں آئی مکہ شے کی؟ اے سجنا اس حوالے نال کدی ترکڑی دھرن دی لوڑ ہی نہیں۔ اے اندر دیاں گلاں ہوندیاں نے تے اندر رہنیاں چاہیدیاں، بس سان کتھے بڑا سکون تے پیار ہوندا ہے۔ لفظ ایسا نہ بولی جی دی وجہ تو بے ادبی ہو جائے۔ مکہ عام جگہ نہیں، میرے رب دے نور ہر ویلے تے سواد دا اونوں پتہ ہے جے بندے تو پوچھو کعبہ شریف سامنے ہوے رات دا ویلا ہوے تے اوتے ابابیلاں پیاں پھردیاں ہون تے بندہ سینے کعبہ وچ بیٹھا ہوے تے سامنے کعبہ ہوے، ساری عمر بندہ ایتھے نماز پڑھدے آندا ہے منہ طرف کعبہ شریف دے، کدی اس نماز دا سواد پوچھ جدوں کعبہ سامنے ہوے تے بندہ بیٹھ کے پڑھدا پیا ہو۔ نا آپ کو سمجھ آئیے میں کیا کیا کریں گے؟ بھائی ایتھے تے ساری عمر آکھی دے منہ طرف تو تے ابابیلاں چکر کٹن تے نور وسدا تھلے نظر پیا ہوندا تے بندہ کعبہ شریف دے سین وچ بیٹھا ہوئے تو دو اذان شروع ہو گئی۔ نہ بھائی صاحب مڑ ہاتھ پھاد کے دوڑا اوتے رکھا میں تو نہ سمجھا ہی سکنا، وہ دو اذان ہوئے کعبہ شریف دے وچ تے باجی دسو نا پھر مزہ کیسا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ساریاں اکھن وہ نظارے ویکھن دے توفیق عطا فرما۔ وہ نظارے بڑے حسین ہوندے نے، بندے دی نظر اس نظارے محفوظ کر دیئے۔ بھائی صاحب اے ونڈ دی گل لیے اور سمجھ دی گل لیے، مکہ بھی سونا ہے تے مدینہ بھی سونا ہے۔ جی اے تھاواں سونیاں نے ساریاں، اس گل وچ فرق نہ کریا کرو۔ کچھ بندیاں نے عادت ہوندی ہے مدینے شریف دیاں نعتاں بھی پڑھ دین، مکے دی نعت بھی کوئی مکے دی نعت کوئی ہے؟ مکے دی نعت کوئی نہیں، ابے دی بھی نعت نہ مکے دی نعت ہے تے نہ ابے دی نعت ہے، مدینے دیاں بھی نعتاں تے اماں دیاں بھی نعتاں نہ سی، نہ مدینے دے منکراں تے بھائی جی نہ اماں دے منکراں پر ابا بھی تو کچھ ہے جی بولے نہ ہو۔
میں حیران ہوندا رہنا بھئی سارے سجنا دینے ماں اماں دی آ گل اماں ساری کرم والی ہے سونی ہے پر جے ابے نال نکاح نہ کر دی تے اماں کتھوں بننا اماں بنی تاں ہے جدو ابو آکھیا قبول ہے نہیں سمجھے جدو ابا قبول نہ آندا تے اماں نہ ہی بندا اماں تے بنی ہو تو جدو ساڈے ابے آکھیا قبول ہے تو کچھ بھائی جی اس بندے دا بھی قدر کیتا کرو جے قبول آ کے تواڈی اماں بنائی ہے ماں دا منکر نہیں کوئی سنی بھی ہو سکتا نہ کوئی بندہ اللہ دا ماں دا منکر ہوتا ہے پر اپنے والد دا بھی احترام رکھیا کرو مدینے سونے دیاں سونیاں شانہ نے میں قربان جاواں پر کچھ مکے دا بھی خیال کرے وہ حاجی تو جاندے نہ تھکے ہوندے پہلا عمرہ کرن لگے انہاں نوں لگدا ہے مکے اوکھیاں بنیا ہو گیا تے مدینے اوکھیاں کوئی نہیں ہو گیا میں کہے جے اوکھیا ہوندا ہے تے پاک بھی تے ایتھے ہی ہوندا ہے کپڑا جس لے دھوئی دا ہے ان کو تھوڑا جا رگڑن دینی جی سابڑ لا برش مار کو دھوبی پٹکا مار کو جو اندے وچوں میل کرنی ہوے تے لینا جو لینا پوندا ہے نا تسی پتہ نہیں کتنیاں گندگیاں چا کے اوتھے جاندے ہو جے تھان تھوڑا جا بھی نہ ہلان جلان تے تواڈے ہی چوں گند کڈنی کی جی وہ مکے والے اسائیاں تواڈے رگڑ کے گند کڈنے ہوندے نے اس تو تھوڑا جا گھمائندے نے رب فرماندا ہے میرے یار کول جانا ہے پہنا ایتھے ستھرے ہو لو مڑو نہ سمجھ آئی کہ نہ آئی پہنا مالک مکے وچ بندیاں رگڑ کے ستھریاں کرتا ہے جدو ستھرے ہو جان تے سائیں فرماندا ہے لے ہن ستھرے ہو گئے ہن مدینے ٹر جا سو عزیزان علی وقار میرے حضور مکہ شریف دی تو ہجرت فرمان لگے تے دعا فرمان نے اللہ سونیا مکہ مینوں پیارا لگدا ہے حضور فرمان اے یار جن نال پیار ہوے اودی یار شے پیاری لگدی ہے مکہ حضور نوں پیارا لگدا ہے تم تن کتنا پیارا لگدا ہوئے یا اللہ مینوں مکہ پیارا لگدا ہے تیرا حکم آ گیا مکہ چھڑنا ہے مالکہ میں چھوڑ دیتی اے پاک سرزمین ہن اوتھے لے جائیں جڑی تھاں تینوں پیاری لگدی ہوئے مکہ مین پیارا لگدا ہن اوتھے لے جا اللہ سونے جڑا شہر تین پیارا لگدا تے اللہ حضور کتھے لے گئے مکہ حضور نو پیارا لگدا ہے مدینہ رب نو پیارا لگدا اور وانڈ کیے وانڈ بڑی پیار والی ہے مکہ حضور نو پیارا لگدا ہے مدینہ اللہ نو پیارا لگدا ہے مکے وچ اللہ دا گھر ہے تاں نبی نو پیارا لگدا ہے مدینے نبی دا گھر ہے تاں اللہ نو پیارا لگدا ہے بھائی صاحب جیڑی تھاں پیاری لگدی ہوئے نا جیڑی جگہ پیاری لگدی ہوئے جتھے پیارے رہندے ہو وہ جگہ جیڑی ہے او دا پھر ذکر زبان تے بھی آ جاندا ہے تے بہانیاں نال بندہ او دا ذکر کردا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ جنوں جدے نال محبت ہوئے کسے نہ کسے بہانے نال او دا نام لیندے ہی رہنا عزیزان علی وقار جڑے شہر یار دا ہوئے او شہر پیارا لگدا ہے مکے وچ اللہ دا گھر ہے تاں نبی پاک نو پیارا لگدا ہے مدینے وچ حضور دا گھر ہے تاں اللہ نو پیارا لگدا ہے سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بولے آج کل کے مرید میں تو نہ چینا دے چینا تے کیوں آندے ہو چینا دی شاید آئی تبار چل دی جائے تو 10 سال چل دی جائے نہ چلے تو پہلے بٹن تے فیول
اب پہلی بار یاد کریے تو ٹھاک لگ دی کی ہوا انہیں جی چینہ دی آئی اندی گرنٹی کوئی آج کل دے مرید بھی چینہ دے ہوندے اللہ ماشاءاللہ مگر کچھ بھی جپانی بھی ہوندے اور اکثر چینہ دے چل جاندے تو چل جاندے نہیں چلتے تو ٹھوس ہو جاندے لیکن جڑے اگلے مرید ہے وہ مرید بھائی پکے ہیں ہون ایسے مرید پیدا ہو گئے جڑے پیران 10 دن باہج نہیں آج ٹوریا کیوں جی دس وہ پیران دے راہ پر بنے میں کہ بادشاہ مرید ہوندہ تکلف ہے میں کیتا ہے تسی پیر بننا کی سمجھ آئیے وہ پیران دے مرشد بنے ہوندے وہ جی سان کو پتا تسی آج مڑ کرنا آج ٹورنا میں کہ بڑی گل ایڈے قابل ہو گئے وہ پیران میں سبق دیں دے سنو بابا فرید صاحب نے کسے پوچھا بھئی ساری زندگی کسے گل تے افسوس ہی ہویا ہے تو بابا صاحب فرماندے نے ایک گل تے پوچھا کی بابا فرماندے نے میں ایک باری اپنے سائیاں تو پوچھا اپنے مرشد تو پوچھا سی کہ سرکار میں وظیفہ کرنا انہوں نے فرمایا سی تو اجے دے قابل نہیں خواجہ قطب صاحب یا فرماندے نے میں اگوں آنکھ بیٹھا کہ حضور میں قابل میں قابل ہوں وہ فرماتے ہیں اس گل تے افسوس ہے کہ میں کیوں آکھیا میں قابل ہوں انہاں نا پتا میں قابل ہیں ساری زندگی فرماتے ہیں اس ایک گل تے افسوس ہے کہ جدو سائیں فرماتے ہیں تو قابل نہیں تو میں لگوں آرگومنٹ جڑا میں کیتا ہے نا بھائی جی میں قابل ہیں فرماتے ہیں اس گل تے افسوس رہا ہے بھائی مرید آج دے ہوتے تو واپس آکے اندر میں ساڑھے بولتے ہوتے تھے جیسی مرگا دیں لو دار دے ہوا ہے پوری تو دے ہے میں صدقے جاؤں یہ آندن سان تکا دے گئے ایک سے پیر پیر پار کر کے جنت دے چھے بھائی صاحب مرید آیا ابو بکر سنیا جو ذرا گل سنیا جو سرکار مکیوں نکلے میں خواب تک کیا کیسی مسجد حرام ہے جمرہ کر رہے ہیں احرام بن صحابہ احرام بن جدو حدیبیہ تے آئے تھے حضور نے معاہدہ کر لیا کہ اگا نہیں جانا تو حضرت عمر فاروق نے اس جگہ دے سے کھڑے ہو کر کی تھی حضرت ابو بکر نے گل کی تھی پھر وہ تو نکل دیا تے فرمایا نے کہ ایسی عمرہ کرنا ہے تے پھر ایتھو واپس کیوں پہ جانا واہ ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں آپ فرما دے نے عمر و اللہ دے نبی نے جو آن دے نے اٹھی جان دے بولی دا نہیں ہوندہ چپ کر کے منی دی ہوندی ہے سائیں توڑ لے جان تے تامی سائیاں دی مردی آدھران پیشاں ہٹا لین تے تامی سائیاں دی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ اللہ خواب دکھائیے نبی نو مسجد حرام داخل ہون دی یہ مطلب ہے نہیں 22 سال داخل ہونا ہے خواب لیٹ بھی ہو سکتی ہے اگلے سال پوری ہو جائے گی بھائی مرید ابو بکر صدیق دس گیا مرید بولتا نہیں وہ سائیں آکھنا بھی کرنا ہے تو اندر ٹھیک وہ کڑی گل کر دو چپ کر بے رہی اتھے جا رہا بولا تو آگ حال تو تسلیم بات دور نہ نکل جائے مرید ہے سلطان باہو مرید ہے حضرت سلطان باہو اپنے مرشد کو مرید سن حضرت سید عبدالقادر جیلانی دے قادری سن آپ قادری سن اللہ اللہ میں صدقے جاواں سائیاں دی شان تو اور سائیاں دے مقام تو اور سائیاں دے مرتبے تو اپنے مرشد پنڈ نال محبت کر دے مریداں دی کیا بات ہے ایک غوث پاک دے مرید سن تو بکرا پال دے سے بکرا پالنا دے 11ویں شریف تے ذبح کر کے سرکار دی نیاز پکانی تے ایک دن وہ بکرے پہ چھڑن تے پیر میر علی صاحب کوڑوں لنگے وہ بکرے پہ آکھنو میرے پیر دیا لے لیا وہ جڑا نیاز پکانا سی اس لیلے بھی عدم کرتا
اس لیلے دا احترام کردا کہ یہ میرے سرکار دا نیاز دا لیلہ ہے، وہ ناڑے انہوں لگائے پیا تے ناڑے انہوں پیار کر کے آکھے میرے پیر دیا لے لیا، پیر صاحب سنیا تو انہوں نے بجے دو انہوں نے آکھا بھی باہمیں بکرا سائیاں دا ہے پر جڑا سائیاں دے بکرے نال پیار پیا کردا ہے اس کا مرشد نال کتنا پیار گل بانڈتی ہوندی ہے پائیا جی کو سمجھ نہیں لیتے ہون تو اندر سے مال چینا یقین پہندے رہنے دیں راکی سی مریدان تے پیران تے انہاں دیاں کراماتاں ویندے رہنے غالب آکھیانا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے عزیزان من میرے سجن میرے درویش میرے پیارے ابو جال نے آکھیا ابو بکر صدیق نمی گل سنیا نمی گل نو سنی انہیں کہا تیرے صاحب کہتے کہ اس گرشاں تے گئے ہیں 18 سال لنگ گئے تے پیشاں آیا یا جی کس طرح میں گرم سی تے ابو بکر نہیں آکھیا بھئی دل نہیں مندہ انہاں فرمایا جی سائیاں دن تے مڑے نہیں ہونا منن والے آنج ہوندے نے مجھے سائیاں آکھیا نا تے مڑے نہیں ہونا اس لیے ابو جہل بھی حیران ہو گیا ہونا میں آنج دے منن والے اساں بھی نہیں اٹھے میں کہوں جی سائیں فرمان دے نا بس ہی گئے ہیں تو میں تصدیق کرنا مڑگا لے لیے سچی پہ کر دیں عزیزہ ندی وقار سلطان بورحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لبیاں پرزے تے جویں درزی دیاں لیرا ہو نہ لیرا دی گل کفنی پاکے تے رلسا شہر دے میں ٹکڑے منسا تے کرسا میرا میرا ہو ہاں جی جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منسا تے کرسا میرا اے بغداد دی گل نہیں گل ہے بغداد اچ رہن والے سرکار دی جدو دے میرے مرشد کریم سید عبدالقادر بغداد آئے نے بغداد عاشقاں دے دلاں دی دھڑکن بن گیا سر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی عزیزان دی وقار تو گل ایتھے لے آنی آئی جتھے توڑ پڑ دی پئیے اگر سید عبدالقادر جیلانی بغداد آ جان بغداد عاشقاں دے دلاں دی دھڑکن بن گئے ذرا سوچ کے بول جتھے سید الانبیاء دا ڈیرہ ہے او مدینہ کتنا پیارا لگنا ہوئے گا توجہ ہے کہ عزیزم اے مرضی سائیاں جنہوں چان پیار دے دے جنہوں چان محبت دے دے جنہوں چان عشق دے دے میرے معزز حضرات میرے گرامی قدر سنگیو رب ذوالجلال آپ تیرا دی ہوئے فقیر عرض کر رہے ہیں اللہ فرماندین والدینی
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين نام یسرب کھجوراں والی بستی ہے کچیاں دیواراں والی بستی ہے یہودی بھی وستے نے اوس اور خزرج دے قبائل دی کثرت پر اوس دے خزرج دے قبائل بڑے نے اور انہاں قوماں دی کثرت یہودی بھی وستے نے کچیاں دیواراں کھجوراں مدینے دیاں کھجوراں ہونگی بڑیاں مشہور نے اور جدو منڈی اچ بولی لگے تے مدینے دیاں کھجوراں دی بولی اور ہوندی ہے دوجیاں کھجوراں دی بولی اور ہوندی ہے پوری دنیا میں میرے نبی دے شہر دا تبرک جاندا ہے پوری دنیا وچ لوگ حضور دے شہر دا تبرک کھاندے کسے دنیا دے خطے وچ کھجور پیدا ہوئے مڑ بھی کرما والی ہے پر جڑی مدینے دی دھرتی تے اگ جائے او دیاں کیا باتاں اس کھجور دیاں کیا باتاں جڑی سرکار دے شہر تے اگی حضرت ذرا توجہ فرمانا گل تو ان سمجھانی ہے میری سرکار اجے آئے کوئی نہیں سرکار اجے مدینے حضور اجے آنا ہے پر عاشق پہلا کٹھے ہون لگ پے عاشق پہلا کٹھے ہون لگ پے اونا عاشقاں وچ ایک عاشق دا نام سلمان ہے جنہیں سرکار دے عاشق نے حضور تو بھی پہلا آ کے راما اڑی کیا لالیاں نے بسائیاں ہونا ہے وہ ٹردے ٹردے وکدے وکھیندے سرکار دے شہر آ کے دے اتھے راندے ہے اور اس جگہ تے ڈیرے لائے سانے بھئی سائیاں مڑ ایس شہر وچ آنا ہی نہیں 250 سال عمر ہو گئی سائیاں نو ڈیگ لے بچپن اچ گھروں ڈھوڈن نکلے آئے 250 سال لنگ گئے سائیاں پہ اڈیک دے پاس ہے تمہن تیری تو اڈیک تھوڑی دی 250 سال ہو سکتا ہے اس کو بھی زیادہ ہو کیوں جیسا انی اڈیک ہو گئی ہے کہ مرسائیاں اتھے ہونا ہی ہے بھائیہ کوئی زندگی دا پتہ ہے بکہ اس ویلے صاحب مکنے لیکن میں صدقے جاواں عاشق مدینے وسط انتیاں در مرکدی سائیاں اتھے ہونا ہی ہے اللہ اکبر کبیرہ دن رات سرکار نو یاد کر دینے دیاں دینے اکھی سونے نوائنی جے تیرا گزری ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میں ایک نہیں جانتا نعوذ باللہ سارے مرید اکٹھے پکے مرید اجے بھی ہیں یونس خان ساڑھے ایک مرید دی شادی ہوئی جڑی وہ شادی والی دیاڑ ہو وہ بڑی ہاں بابا جی یہ گل سچی پکر دے شادی دا تو صرف نہ آ جائے تو بندہ خوش ہو مڑو مرید دی شادی والی رات آئی تو اس علاقے وچ ساڈی محفل ہے اس علاقے وچ ساڈی بھی محفل ہے اسی محفل تے گئے تے اگے جس لئے اسی جاویے او آندا ہاں آج شادی آئی تھی اسی بھی اٹھے ہی آئے محفل پہ ایک میرا مرید ہی بچہ میں نو آندہ ہے باجی ہونا آج جایا تے پتہ لگ اگے تے آج آندہ آج جایا تے پتہ لگ میں کہا باجی سچا پیار ہویا تے مڑا آج جایا
مڑ ایک پاسے بیوی ہے ایک پاسے مرشد ہے پتہ ہونے لگ جاتا ہے لو جی جٹ لنگیا محفل اسی جمعہ تواڈے کول ہن بخی کھڑی وہ مرید ساڈا کرم والا آ گیا میں آخیا لے وہ بیلی بچ بیٹھا میں کہ ہاں پتر سنا ہو سکے جی مان گیا تو اجے بندے انج دے بھی ہیں جڑے بیوی چھڈ کے بھی مرشد کول ٹر جاندے باویں انہاں دی شادی والی رات ہے وہ سارے اکو جے نہیں ہوندے سارے اکو جے ہون تے مڑ تے کاپی ٹھپ چھڑنی ہے بند جا کرو لوڑ ہی کوئی نہیں بندہ ہی کوئی نہیں وچ بندے اجے بھی ہیں جڑے اس مرید ہون دا حق ادا کر دیتے تو میں تے یا نہ ٹوکرے چ دو چار دانے بھی ول ہون تے سارا ٹوکرا وک گیا دو چار بھی وچ ول ہون تے سارے مریداں پیر بھائیاں دا بیڑا پار ہو جاندا ہے وچ کوئی چنگے بھی تے ہیں ہاں جی بھائی صاحب ایسا ہوندا تو یہ میں نہیں آندا نعوذ باللہ مایوس نہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ لوگ کرما والے محبت والے دیوانے عاشق مرید اجے بھی جڑے اپنے شیخ ان دی مندے نے میں منن دا حق ہوندا فقیروں سنیا گیا میں کسے ویلے بڑا کڑی جانا یا کیمرہ کے لگا ہوندا ہے کہ فائدہ کڑی کے بھی بندہ گال نہیں دبدا وہ جو مسجد وچ بیٹھا تے کوئی کیمرہ نہیں تے میرا کسے ویلے دل کردا ہے میں دو چار لبا اگو ایک کیمرہ ہے تے آنے دے ریکارڈ ہو جانی ہے دوجیاں نے اللہ دا گھر ہے نہ کڈیا نہیں تے جس لے میں مریدی پیری وے نہ میرا دل کردا ہے دو چار چھڈنا ہی گاڑا توجہ ہے کہ آئی مرید ہائے ہائے میری سرکار تشریف فرمانے سویر دا ویڑا ہے تے سرکار نے ایک بدو کوڑو گھوڑا خریدیا سودا کیتا وہ ہن نہیں سی جاندا بھئی اے کون نے جنہ گھوڑا خریدیا ہے سرکار گل مکا کے تے فرمایا تو روک میں پیسے لے آواں حضور گھر گئے پیسے لے کے آئے تے ان کسے پیچھے آ کے وہ آئے حضور تے آپ نے فرمایا پیسے لے ہو سکے جی میں نہیں بیچنا سرکار فرمایا تو بیچ چکے ہیں ان تو کی بیچنا ہے ہو سکے جی میں بیچیا تے کوئی گواہ لے آؤ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے مرید کوڑوں پہ لگے انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا جی اس بیچے ہے تے تساں سرکار لے آئے سرکار فرماندے نے خزیمہ تو کوڑ تے کوئی نہیں جس لئے ایسا خریدیا ہے تے ایس بیچے ہے تو سن ویکھیا تے کوئی نہیں تو آپ عرض کرتے نے سونیا اساں کو رب ویکھیا ہے تو سا فرمایا ہے کہ ایسا مان لیا ہے کہ اٹھ کیوں نہ میں مان لما بس سائیں جو پہ فرمان دینا سا خریدیا میں کیوں نہ آکھا میں خریدیا منن اڑے آئیں کو تے ابو جال اور چانا ٹوٹدا بیک کے بھی آندن بھئی کیوں ٹوٹ گیا ہے ذہن وچ گل نہیں پی ہوندی ہے کوڑیا اسی ایس واری گئے اتھے کو واش روم بڑے نے تو اتھے گل مشہور ہوئی اتھے ابو جال دا گارا وہ ساڈا تارن جڑا ہے وہ پیشاب رکھی رکھدا ہے میں اس خبیث دے گل جاتا میں کہا وہ تارنا ٹھٹ پیا دے مڑ پئی جنہ شریکہ ہو سکے نبی دا جو منکر آ جنہ شریکہ ہو سکے کرنا منتا ہے وہ آندہ میں اتھے لے چکے حالانکہ واش رومورا بھی ڈھیر سارے آندہ نہیں وہ اس خبیث دے گھر جانا توجہ ہے کہ نا بھئی یار دا پیار یہ جڑا کہیں رنگا ہے پہ ظاہر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بھی کان بھی عزیزو تو منن والے آندہ رنگ ہی تھے سرکار یہ سودا کر دیا بیکھیا نہیں بس اس گلتے بس سائیاں جو فرمایا بس سودا ہو گیا ہن ساڈے واسطے ویکھنا شرط کی یہ سائیاں آکھیا ٹھیک ہے اسی آکھنا ہے ٹھیک ہے ایک مرید نو پیرا آکھیا ککر دعا ملا لے
وہ چڑھ گیا سارا ککر پھر کے تھلے لے کسی نے مجھے آکھیا عقل کوئی نہیں اس کیا ہے تو اس کیا ککر تے آم کی دعا ہے اس کیا انہاں آکھیا لا لیا میرا کام نہ چھڑنا اس کیا مرتائی لا لینے اس کیا لگے ہونے نے میری ایک آنکھ اس قابل نہیں جو انہوں نے فرمایا لگے ہونے نے اجے آنکھ اس قابل نہیں جو ویک سکتی کہ لگے سائیاں فرمایا لا لیا دیدہ مطلب ہے صحیح آنکھ نہیں ہے جے اس قابل بھائیہ منن آلے ہے اس رانتے ہو وہاں جتے ہو دن کے بس ہون آج کل تو اندر سے ہے نا آج کل دا ماحول ہو رہے تے بھائی یہ دنیا ہو رہے محبت دی دنیا وفا دی دنیا پیار دی دنیا منن آلے ادھے علاقہ میں پھر یہ دیا گلہ میں بالیاں سنا نہیں کری نہیں بڑھے پھر وہ نیٹ تے چاڑ دیتے ہیں بندے وہ نہ ہوتے تنقید کر دے بابیاں دی کہانیاں بڑھائیاں بس یہ نہ چلو سیدھا سیدھا ہی رہا کہانیاں پرتے ہی نہ آئے کہانیاں سن دے بھی نہیں جنہاں کہانیاں دی سمجھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب مرید بندے دا ہو جانا ہے جی میں وک جانا ہے تے جیڑی شے وک جائے وہ مرضی اپنی نہیں کر دی وہ آندھی پاویں یار دی مرضی ہے دھوپے بننے چھاویں بننے وہ جتھے دل سو رکھے سی وک گئے بیعت دا مطلب ہے بے ہو جانا وک جانا لیکن آج کل اس دا معیار بدل چکیا ہے ہونے دا معیار ہو رہے ہون آج کل دے اغراض و مقاصد ہو رہے عزیزہ جنہ پورا منیا ہے نا انہاں جتھو بھی منیا نے انہاں فیض ہو پورا مننا شرط ہے پورا منین نہیں اے میرے سجن میرے عزیز تو بات دور نہ چلی جائے میری سرکار نے دعا منگی یا اللہ مکہ میں نو پیارا لگتا ہے تیرا حکم ہویا ہے اتھے نہیں رہنا ہن اتھے لے جا جڑا تینوں پیارا لگدا ہے اللہ اپنے یار نو مدینے لے آندا ہے مدینہ او شہر اجے سرکار نہیں آئے عاشق پیرا ڈیرے لائی بیٹھے نے اور مدینہ او شہر سرکار قبر جلوہ کری فرمائی ہوئی ہے عاشق اجے بھی سویرے شام ڈھک دے پہ دیوانے کے دن یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ حضرت سلمان فارسی سالہ دے سال لگ گئے سرکار نو اڑیک دیا کاڑے نہیں اڑیک دیتا اڑیک دیتا سن کئی باری مریدان دینے گئے آئے تو انبلن پر بار رش بڑا آتے سے تو واپس دعا دے وے میں کیا پڑھ گئی آج ہوئے بھونڈا کیا با میں پروانا بھونڈا کیا با پروانا تے پروانے ہونا کیا با ویک کیا آگ بڑی وہ گیا تو اسے کیا ویک ہیں تروں کیوں گرال بڑی اسے کیا مرہم ہے اسے کیا کیوں اسے کیا پروانے بڑی ویک کے پیشاں کدی نہیں ہٹے وہ ٹھی جل جاندے گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ پروانہ نہیں ہوندہ جیڑا بلدی آگ ویک کے پیشاں ہٹ جائے پروانہ وہ ہوندہ ہے جدو ویک لے پھر جل جائے توجہ ہے جناب عزیزان دی وقار اڑیک دیا ویلے گزر دے گئے ایک دن کھجور دے چوٹی تے چڑے ہوئے آئے دوروں آواز سنی طلع بدر علینا ہو مدینے والے ہو مبارک ہوئے رب دا یار آ گیا ہے
پنجابی زبان دی کنات دا جملہ یاد آیا ہے، آ گیا سوڑا کملی دی جنگ مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے ماڑیاں دا پروڑا ہے سادہ نبی ماڑیاں ہے سادہ نبی اچھیاں شانہ والے ویکھ دے رہ گئے ماڑیاں ہے سادہ نبی ماڑیاں سنیا حضور آ گئے تے فوراں تھلے لتھے تے کچھ کھجوراں لے لئیاں کہ سرکار کو پیش کر دیا بندے سمجھ دینا جی پیران نظرانے بندے دے دن بھی یہ نہ آپ بنائے وہ آپ نہیں ہوئے بنائے سرکار مدینہ دے صحابہ حضور نو نظر پیش کر دیا تحفہ پیش کر دیا عدیہ پیش کر دیا حضرت سلمان فارسی کھجوراں تروڑ کے تھاڑے چ رکھیاں سجا کے جا کے سرکار دا نالے دیدار کیتا تے نالے کھجوراں کے رکھیاں حضور کھجوراں کھائیاں نہیں پوچھے کی سلمان پاک نے کیتی سونا صدقہ ہے کیے صدقہ ہے آپ نے جنہیں سامنے لوگ بیٹھے انہوں نے فرمایا کھا لو اور خود صدقہ نہ کھاتا کیونکہ نبیاں نو تے نبی دی آل نو صدقہ جائز ہے آپ نے صدقہ نہ کھایا اوہو بھائی صاحب توجہ کرنا ذرا حضرت سلمان نو کی زیدہ سے آیا دس سنالے بھائی سچے نبی دیاں نشانیاں جو ایک نشانی یہ ہونیاں وہ نہ صدقہ نو کھانا وہ دوبارہ گئے تے حضورہ مڑ لے آیا حضور دے اگے رکھیاں تے حضور فرمایا ایک ہی ہے تو نر کیتی سونیا ہدیہ ہے ہدیہ پیش کرتا پیا حضور نے کھجور پھڑی تے تناول فرما لی ایدہ مطلب ہے یہ کوئی محبت نال ہدیہ دے وے تے قبول کرنا سنت مصطفیٰ میری سرکار نے قبول فرما لیا سلمان پاک نو کسے دسیا سچے نبی دی نشانی ہے ہدیہ قبول کرے گا فرما دیں دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں ہون رہ تریجی گئی ہے کہ حضور دے دو کندیاں دے درمیان کبوتری دے انڈے دے برابر نبوت دی مہر آئی جی دے لکھیا محمد الرسول آپ فرما دیں حضور نے چادر اوڑی ہوئی ہے جیڑی کندیاں دے درمیان ہے فرما دیں میں پیچھے ہو کے ویندہ کبھی سرکار دی نبوت والی مہر دا دیدار ہوئے تے نبی پاک سرکار غلامہ دے دلہ دیا گلہ جان دینے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ حضرت سلمان فرما دل میں جدو پیچھے بھی ہو کے آیا کہ حضور جان گئے کیونکہ بزرگ فرما دل عاشق دی ہر ادانو سرکار جان دینے عاشق دی ہر ادانو سرکار جان دینے کی چاہیدہ گدانو سرکار جان دینے
عزیزان علی وقار حضرت سلمان فرمانے میں پیچھے ہو کے ویکھنا چاہتا ہاں حضور نے آپ پہ کپڑا اتار کے فرمایا سلمان تک لے میں اللہ دا سچا نبی انی رسول اللہ علیکم جمیع حضرت سلمان نے مہر نبوت نے بوسہ دیتا تے سامنے تو آ کے عرض کر دینے سونے اپنی بیعت کر لو حضور سرکار پیچھے آئے نے تے عاشق پہنا دے اڈیق لے پہ آئے اللہ سونا تو انوی مدینے دی زیارت کروائے ہر آنکھ نو مدینے دی دید نصیب ہوئے انہ بیلیاں نو اللہ برکت دے تو عزیزم مدینہ برکت ہوئے مدینے دا نام آ جائے تے عاشقاں دے دلاں دی دھڑکن تبدیل ہو جاندی بھائیو دعا کریا مالکہ جنی سا ہے تیرے نبی دی محبت ہے جو گزرا تیرے نبی دے پیار ہے وما علینا